یا سیدہ یا طاہرہ یا راضیہ یا فاطمہ۔ سب سے حساس و خطرناک مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے جب ملائکہ کے سپرد رکھا تخلیق انسان کا عمل، ملائکہ کو حکم تھا کہ اس طرح سے بنانا ہے۔ جب ملائکہ سے ان والدین کے سپرد ہوا تو والدین کے لیے نقشہ تیار کر کے بنایا گیا کہ اس طرح سے بنانا ہے، اور جب خود اپنی باری آئی تو نقشہ دیا گیا کہ اس طرح سے بننا ہے۔ اب اس طرح سے بننا ہے تو نے۔ اس بنانے میں تجھے یہ دھیان ہونا چاہیے کہ تو حالت سیرورت میں ہے، تو سائر ہے، یعنی مسلسل بن رہا ہے۔ میں اس کو مثال دیتا ہوں، وہ مثال شاید سب کی دیکھی بالی ہے۔ آپ تعمیرات کی مثال دیں، چونکہ موضوع تعمیری ہے، تعمیراتی ہے، تو مثال بھی تعمیرات کے دیتے ہیں۔ تعمیرات میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، یہاں جو رہتے ہیں ان کے سامنے تعمیرات ہو رہی ہیں، جو نہیں ہیں یہاں انہوں نے بھی اپنے گھر میں، اپنے پڑوس میں، اپنے محلے میں تعمیرات دیکھی ہوئی ہیں۔ تعمیرات میں جو مواد استعمال ہوتا ہے اس میں ایک ہے سیمنٹ، ریت ملا کے، بجری ملا کے سیمنٹ بنایا جاتا ہے، اور اس سے دیواریں، ستون، کالم، چھت ڈالی جاتی ہے۔ جب یہ مواد ملایا جاتا ہے، مثلا سیمنٹ میں جب پانی ڈال دیا جاتا ہے، ریت ڈال دی جاتی ہے اور اسے مخلوط کیا جاتا ہے، تو سیمنٹ کا بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، سیرورت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے پاس بننے کا کچھ وقت ہوتا ہے، اسی دوران آپ نے جو بنایا، آپ نے سیمنٹ اس طرح بن جائے گا، اور اگر آپ نے غفلت کی تو وہ خود کچھ بن جائے گا۔ تجربہ کر لیں، جنہیں آج تک نہیں دیکھنے کو موقع ملا، کل ہی سیمنٹ لیں، ریت لیں، اپنے پیسے سے، مدرسے سے نہیں، سیمنٹ ریت خریدیں اور اس کو پانی ڈالیں، بھگوئیں، اور پھر اس کے بعد آپ اس سے کچھ بنائیں، یا یہ انتظار کریں کہ دیکھیں اب یہ کیا بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ کچھ دیر تک یہ سیمنٹ نرم رہتا ہے، شکل اختیار کر لیتا ہے، جو آپ دیں یا مستری جو شکل دے اس کو۔ اس کا گولا بنائیں، گولا بن جاتا ہے چونکہ نرم ہے۔ اس کو چپٹا کریں، چپٹا ہو جاتا ہے۔ اس کو لمبا کریں، لمبا ہو جاتا ہے۔ اس کو چوڑا کریں، چوڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو پتلا کریں، پتلا ہو جاتا ہے۔ اس کو موٹا کریں، موٹا ہو جاتا ہے۔ جو آپ چاہیں وہ ہوتا ہے، لیکن یہ مختصر وقت کے لیے ہے۔ کچھ دیر کے بعد سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے اندر جو کیمیاوی مادہ ہے سیمنٹ، اس کے اندر جو کیمیاوی عمل ہے دوسرے عناصر کے ساتھ مل کر، پانی کے ساتھ مل کر جو یہ اپنا عمل ظاہر کرتا ہے، اثر ظاہر کرتا ہے، وہ عمل رکتا نہیں ہے۔ آپ بنا کے بر وقت پلستر کر لیں، ہو جائے گا، وہ کیمیاوی عمل اسی دوران جاری رہتا ہے۔ اگر آپ بنا کے اس کو چھوڑ دیں تو بھی اس کا اپنا کیمیاوی عمل جاری رہتا ہے اندر ہی اندر۔ وہ کیمیاوی عمل کے تحت اپنی شکل پکڑ لے گا، بن جائے گا۔ پڑے پڑے آپ نے جو ڈھیر بنایا تھا وہیں پہ خشک ہو جائے گا۔ اب اس کو توڑنے کے لیے ہتھوڑے چاہیے، چھینیاں چاہیے، اس کو توڑنے کے لیے مشینیں چاہیے تاکہ توڑے۔ سالڈ سخت، یہ وہی نرم سیمنٹ تھا جو آپ کے اختیار میں تھا، جو آپ کے بس میں تھا، جو آپ کے کنٹرول میں تھا۔ لیکن آپ کو ٹائمنگ کا خیال ہونا چاہیے کہ اس کی نرمی کا دورانیہ ہے، اس کی شکل پکڑنے کا ایک دورانیہ ہے، اس کی سیرورت کا ایک دورانیہ ہے،
اور وہ منٹوں میں ہے، گھنٹوں میں بھی نہیں ہے. اس دوران اگر ہم نے اس کو اپنی مطلوبہ جہت میں بنا دیا، بن گیا، ورنہ یہ سخت ہو جائے گا، خود ہی ایک شکل پکڑ لے گا. جہاں پڑا ہوا ہے اسی زمین کے مطابق اپنی شکل بنا لے گا. اور جب پکا ہو گیا، سوکھ گیا، اب اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے. ہزار جتن کریں، اس کی منتیں کریں، اس پہ تعویذ کروائیں، اس کو دم کروائیں، جا کر اس کو دنیا کے کسی پروفیسر کے پاس لے جائیں، عالم کے پاس لے جائیں، علامہ کے پاس لے جائیں کہ یہ سیمنٹ تھا، ہم نے اس میں پانی ڈالا، پانی ڈال کے پھر ہمیں انتظار تھا کسی اور کے آنے کا، وہ نہیں آیا یا دیر ہوئی ہم سے، یہ سوکھ گیا، پک گیا، سخت ہو گیا. ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں اسے دوبارہ نرم کیا جائے، اور نرم کرنے کے بعد ہمارے اختیار میں دیا جائے، پھر جیسے ہم چاہتے ہیں یہ بنے. نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ سیرورت حتمن، سیرورت یعنی تیزی سے بننا، تیزی سے بدلنا، تیزی سے تعمیر ہونا، سرعت کے ساتھ بننا، یہ بناوٹ تیزی کے ساتھ یہ اپنی انتہا کو پہنچتی ہے. اس کا ایک حد ہے، اس تک اس نے پہنچنا ہے. وہ کیا ہے؟ مسیر. مسیر یعنی جہاں پر یہ سیرورت، جہاں پر یہ بناوٹ، جہاں پر یہ ہونا، جہاں پر یہ تبدل، تغیر جا کر رک جاتا ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مسیر. میم صاد یہ رے، مسیر. یہ اپنے مسیر کو پہنچ گیا ہے. جب تک مسیر میں نہیں تھا، سائر تھا. قبل از وصول بے رس مسیر آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. لیکن جب یہ اپنے ہدف کو پہنچ گیا، اپنے مقصد کو پہنچ گیا، جب یہ اپنے مسیر و معال کو پہنچ گیا، اپنی انتہا و منتہا تک پہنچ گیا، جو اسے بننا تھا وہ بن گیا، اور آپ نے غفلت کی، آپ نے اپنے حصے کا کوئی عمل نہیں کیا، اب نہیں آپ اس کو بدل سکتے، تبدیل نہیں کر سکتے. کسی کے پاس بھی لے جائیں، کسی سائنسدان کے پاس لے جائیں، جمے ہوئے پکے ہوئے سیمنٹ کو، پلستر کو دوبارہ نرم کر کے پھر قابل استفادہ بنا کے دے دے، آپ کو نہیں ہوگا. اب یہ ملبہ ہے، اب اسے اٹھاؤ، توڑو، اور اٹھا کر دور کچرے میں کسی آبادی سے باہر جا کر پھینک دو. چونکہ یہ ملبہ، یہ کچرا شہریوں کے لیے مزاحم ہے، یہ شہر کے لیے گندگی ہے، یہ آپ کے ماحول کے لیے آلودگی ہے. اب اس سے کچھ بھی نہیں بن سکتا. اور اگر آپ نے سیمنٹ اور پانی ملایا اور اس سے آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس سیمنٹ میں آپ نے سیمنٹ کے بجائے چونا ڈال دیا، اس سیمنٹ میں آپ نے مٹی ڈال دی، مٹی جو ہر جگہ موجود ہے زمین کے اوپر، آپ نے مٹی ڈال دی. کہ مٹی بہت پڑی ہوئی ہے، ریت کیا ڈالنا، مٹی ڈال دیتے ہیں ہم اس میں. سیمنٹ میں ریت ڈالیں، پختہ ہو جاتا ہے، کنکریٹ بنتا ہے. سیمنٹ میں اگر مٹی ڈال دیں آپ، یہ تجرباتی ساری باتیں ہیں، لیکن اپنے مال سے تجربہ کرنا، بیت المال سے نہیں کرنا. سیمنٹ میں مٹی ڈالیں اور اس سے پلستر کریں، اس سے لینٹر ڈالیں، اس سے آپ ستون بنائیں، اس سے جو مرضی ہے کریں آپ. یہ جو انجینئرز ہیں، معمار، ان کی تعلیمات میں شامل ہے کہ خبردار گرد و غبار بھی نہ آئے. گرد و غبار مثلا جو ریت ڈالتے ہو وہ مغبر نہیں ہونی چاہیے، غبار آلود نہیں ہونی چاہیے، اس پہ مٹی نہیں ہونی چاہیے، دھو کے ڈالو. جس زمین پر سیمنٹ بناتے ہو اس میں مٹی نہیں ہونی چاہیے، جس مشین میں سیمنٹ بناتے ہو مٹی نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ کہ مٹی سیمنٹ کی دشمن ہے، سیمنٹ کی تاثیر کو ختم کر دیتی ہے، سیمنٹ کی پکڑ کو ختم کر دیتی ہے. مٹی ریت نہیں کرتی. ریت
سیمنٹ کے اختیار میں آ جاتی ہے، جکڑی جاتی ہے، سیمنٹ کے ساتھ جڑ جاتی ہے، مٹی نہیں جڑتی۔ خوب ہم نے یہی کام کیا، سیمنٹ بنایا، بچت کی، جلدی تھی، نا تجربہ کاری تھی، ضد تھی، جو بھی تھا، مختلف عوامل ہیں انسان جو کچھ کرتا ہے، بے جا خود اعتمادی تھی، اور ہم نے سیمنٹ میں مٹی ڈال دی، مٹی ڈال کر اب ہم نے اس سے گھر بنایا۔ اس گھر میں مت جانا، اندر داخل نہ ہونا۔ خوب گھر میں آپ نے قرآن خوانی بھی کروا لی، گھر میں پیر صاحب بھی آ گئے، گھر میں مجلس بھی کروا لی، گھر میں دم بھی کروا لیا، گھر کے لیے بکرا بھی ذبح کروا دیا، گھر میں نظر توڑنے کے لیے جوتا بھی لٹکا لیا۔ یہ سارے کام کرتے ہیں نا جو تعمیرات کرتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اس گھر کے اندر نہ جانا، مر جاؤ گے، گر جاؤ گے، یہ گر جائے گا، چونکہ یہ مٹی سے بنا ہے، یہ سیمنٹ سے اور ریت سے نہیں بنا۔ یہ ہلاکت ہے تمہارے لیے۔ جس طرح سرکاری طور پر آج دن بلڈنگیں گرتی ہیں، کبھی اسکولوں کی بلڈنگیں، کبھی سرکاری بلڈنگیں، ٹھیکیدار جو کام کرتے ہیں ٹھیکے پہ جو چیز ہوگی اسی طرح بنے گی، ٹھیکے کا دین ہو یا ٹھیکے کے مکان ہو، ٹھیکے پہ جو بھی بنائے گا ٹھیکیدار، ٹھیکے پہ ہوتا ہی ایسا ہی ہے۔ ہم جو دین ٹھیکے پہ دے رکھا ہے، ٹھیکیدار آتے ہیں، لیبر آتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہی مٹی سیمنٹ میں ملا کے ہمیں دے جاتے ہیں، یہ آپ کا دین ہے، اس میں جنت بناؤ۔ ٹھیکے کے دین میں، کرائے کے دین میں بھی ملاوٹ ہے۔